السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جعفر و صادق کے زمانے کے غریبوں، گرچ رہو زمانے میں سر سے برہنہ، کم ظرف سے توقیر کی دستار نہ مانگو۔ یہ جعفر و صادق کے زمانے کے غریبوں، غدار سے ٹیپو کا کردار نہ مانگو۔ مفت آٹا کی بات ہوئی اور مفت آٹا نے جو صورتحال پیدا کی، اس کی ہولناکی اور اس کی افسوسناکی پر جتنا کہا جائے کم ہے۔ یہ وقت سیاسی بات کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، یہ وقت قومی المیہ کا اور اس پر افسوس کرنے کا اور اس کے مطابق اپنی صورتحال پر غور کرنے کا وقت ہے۔ ہوا یہ کہ مفت آٹا اسکیم کی بات کی گئی اور اس کے چرچے کیے گئے اور اس کے لیے ایک ایپ متعارف کروائی گئی جس سے کچھ کٹوتی ہوئی، اور اوپن مارکیٹ میں جو تھیلا 650 کا تھا اسے 11.5 پونے 1200 تک لے جا کر تو قیمت دوگنی کر دی گئی۔ اب اس دوگنی قیمت کے بعد جو اگلا نتائج پیدا ہوئے وہ یہ ہوئے کہ یہ کہا گیا کہ شناختی کارڈ سکین ہوگا اور شناختی کارڈ کے سکین ہونے کے مطابق جو ہے وہ مفت آٹا تقسیم ہوگا۔ سفید پوش طبقہ کے لیے تو اس ساری صورتحال میں بات کرنا ممکن نہ رہا، لیکن جو صورتحال پیدا ہوئی، اس صورتحال کے اندر رہتے ہوئے نتائج یہ پیدا ہوئے کہ جس بوڑھے شخص اور بوڑھی خاتون کی ہلاکت کی خبر آئی، وہ قوم کے لیے المیہ ہے، وہ سوچنے کا مقام ہے، وہ افسوسناک مقام ہے، اور وہ افسوسناک مقام یہ ہے کہ مولا کائنات امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ قول اور وہ فرمان کہ کسی مقام پر کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، نا انصافی کی نہیں۔ اس سے بڑی تذلیل، اس سے بڑی ضلالت، اس سے بڑی پریشانی کی بات کیا ہوگی کہ ملک پاکستان کی باعزت قوم کو پہلے بھیکاری بنانے کے لیے لائنوں میں کھڑا کیا گیا اور چند ٹرکس کی لائنیں لگا کر یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو مفت آٹا رمضان شریف سے پہلے دینے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کے نتائج پیدا ہوئے کہ وہ کارڈ سکین کے انداز میں سفید پوش طبقہ کے لیے یہ ممکن نہ رہا۔ اس کے بجائے اوپن مارکیٹ میں آٹا کی قیمت دوگنی کر دی گئی اور لوٹ کھسوٹ کا انداز اپنا کے تو یہ نمبر گیمز بنانے کی کوشش کی گئی کہ ہم مفت آٹا تقسیم کر رہے ہیں، جو در حقیقت ایک سراب کے پیچھے اور ایک سائے کے پیچھے اور ایک فرضی کہانی کے پیچھے قوم کو بھگایا گیا، اور اس کے نتائج یہ پیدا ہوئے کہ یہ 2 ہلاکتوں کی اطلاعات اب تک موصول ہوئی ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ان ہلاکتوں میں اضافے کی کوئی اطلاع موصول ہو، لیکن یہ مرحلہ قوم کے لیے سوچنے کا مقام ہے اور حکمران کے لیے باعث افسوس ہے، تشویشناک ہونا چاہیے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس بات پر اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے اس رویے پر نادم تو ہو جائیں، قوم سے معافی تو مانگیں کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ جانیں ضائع ہونا، حکمران یہ سوچیں گے اپنی غلام گردشوں میں بیٹھ کے کہ ان جانوں کا ضائع ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن سارا معنی تو انہی میں پنہا ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کی جان کی حفاظت نہ کر سکیں اور روزمرہ خوراک آٹا جیسی بنیادی ضرورت اس کو بنیاد بنا دیا جائے اس بات کا کہ لوگ ہلاک ہونے لگ جائیں، اور اس ہلاکت سے پہلے جو ویڈیوز ہم دیکھ چکے، جو پیغامات ہم دیکھ چکے، جو پاکستان عوامی تحریک کے اور تحریک منہاج القرآن کے کارکنان نے اور ہمارے دوستوں نے اطلاعات مختلف شہروں سے شیئر کی ہیں، ان میں وہ دھکم پیل ہے، وہ تھپڑ ہیں، وہ لاتنے اور وہ گھونسے ہیں، اور وہ لاٹھیوں کا بیجا استعمال ہے کہ جو انتظام کو ممکن نہ کر سکنے والوں نے پولیس کے ذریعہ کیا۔ کیا اس میں سیاست تھی؟ ہم اس میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتے کہ اخلاق باختگی نہیں ہونی چاہیے اور آئین اور قانون کا سب کو پاسدار اور پابند ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ پابند آئین اور قانون کا ہمیں ہونا چاہیے۔ ہماری قیادت نے، ہمارے قائد انقلاب نے، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العلی نے ہمیشہ قانون اور آئین کی پاسداری کی بات کی، اور انہوں نے دنیا بھر کو امن کا پیغام دیا اور اہل پاکستان کو راست بازی
اور نظام میں مثبت انداز میں تبدیلی واقع کرنے کے لیے جد و جہد کو جاری رکھنے کا پیغام دیا، لیکن یہاں کف افسوس ملنا پڑتا ہے کہ جس طرح گزشتہ کچھ عرصے سے ہر ایک سیاستدان، ہر ایک بولنے والا، ہر ایک بات کرنے والا یہ کہتا ہوا سنائی دیا کہ طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے، آج طاہر القادری کے کارکنان اور طاہر القادری کی تحریک اور تنظیم آپ کو خبردار کر رہی ہے کہ اگر آپ نے قوم کے ساتھ اس کھلواڑ کو بند نہ کیا تو پہلے آپ تذلیل کا شکار ہو چکے، اور آپ کی وجہ سے قوم ذلت اور رسوائی کی طرف، زوال کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارا کام امید دلانا ہے، ہمارا کام مورال کو بلند کرنا ہے، ہمارا کام امید کو اور خیر کو بانٹنا ہے، نور کو بانٹنا ہے، لیکن جہاں مسائل ہیں، جہاں پریشانیاں ہیں، اس کے ذمہ دار آپ سب لوگ ہیں کہ آپ نے جب خلوص نیت کا مظاہرہ نہ کیا، آپ کی نیت درست نہ ہوئی، تو اس نیت کی خرابی اور اس نیت کی پسماندگی اور اس نیت کی برائی کی وجہ سے آپ کو منہ کی کھانی پڑی ہر جگہ پہ، اور جتنے لوگ آج تک منہ کی کھا چکے ہیں یا آئندہ جو پریشانی اور ضلالت اور رسوائی اٹھائیں گے، اس کی واحد بنیاد یہ ہے کہ وہ اپنے دوست بھی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے ساتھ مخلص ہوتے، اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوتے، تو وہ اپنے کارکنان کا خیال کرتے، وہ اپنی عوام کا خیال کرتے، وہ اپنے ملک اور قوم کا خیال کرتے، اسے ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے کوشش اور کام کرتے۔ بہرحال جتنا کہا جائے کم ہے۔ ہماری رب تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ شعبان المعظم کی ان جاتی گھڑیوں میں جن لوگوں کی شہادت واقع ہوئی ہے، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ابھی پتہ چلے گا کہ کسی نے آ کے اعلان کر دیا ہے کہ ان جانے والے بوڑھے، جو ایک بوڑھے مائی چلی گئی ہیں اور ایک بوڑھے بزرگ چلے گئے ہیں، معمر شخص چلے گئے، ان کے لیے، ان کے رواحقین کے لیے فلاں نے اتنی امداد کا اعلان کر دیا ہے۔ اور پھر یہ پیچھے جائیے تو جس ایپ کے ذریعے آپ نے یہ کروانے کی بات کی، تو اس ایپ میں جو مشکلات پیش آئی لوگوں کو، پھر انہیں انٹرنیٹ تک رسائی کی کوشش کی، پھر جو ان کے حالات گزرے، تو یہ تو وہ عملی حالات ہیں کہ جن کے بارے میں ہم آج اس بات کی معذرت چاہیں گے کہ لائیو براڈ کاسٹ کے دوران ہمیں جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے دوست، ہم ان کا تذکار نہیں کر سکے، ان کے تبصروں کو نہیں اس میں اپنی گفتگو میں لے سکے۔ لیکن آج تبصروں کو گفتگو میں لینے کی بات نہیں ہے، آج کسی کا نام لینے کی بات نہیں ہے، آج اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کا دن ہے اور خوف سے لرز جانے کا دن ہے کہ آٹا جو بنیادی خوراک ہے، اس کی خاطر ہم نے کتنی ذلت اور رسوائی دے دی۔ اور اس ذلت اور رسوائی، اچھا اس کا ایک اور نقصان ہم آپ کو بتاتے جائیں اور آپ سے اجازت لیں کہ جو کام ضروری ہونے تھے، انتظامیہ کے متعلقہ لوگ اس میں مصروف ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کی، جو سائلوں کی، جو سائلین تھے، جو درخواست گزار تھے، ان کی پذیرائی اور ان کے جو ضروری کام تھے روزمرہ کے، ان کے اوپر توجہ نہیں دے سکے۔ اور ایک ہی جواب آیا، لوگوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ آپ بات کیجئے، ہمیں خود بھی واسطہ پڑا، ایک ہی جواب آیا کہ جناب صاحب جو ہیں اور کارکنان جو ہیں اور اداروں کے کارپرداز جو ہیں، وہ مفت آٹا تقسیم کرنے میں مصروف ہیں۔ کاش اگر آپ نے دوگنا قیمت اوپن مارکیٹ میں کرنے کے باوجود اور سفید پوش طبقہ کو مزید اس کو اپنی خواہشات کی چکیوں میں پیس لینے کے باوجود اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا تو آپ امن و امان قائم کر لیتے۔ آپ کامیابی سے یہ مفت آٹا، جو آپ نے نام نہاد مفت آٹے کی بات کی تھی، یہ کامیابی سے آپ تقسیم کر لیتے، تو ہم آپ کو یہ تو کہہ سکتے کہ آپ نے ایپ کے ذریعہ جو لیا، جو آپ نے اوپن مارکیٹ میں قیمت کو دوگنا کر کے تو جو آپ نے لیا، جو آپ نے ایک فراڈولنٹ طریقہ سے اپنے نام کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم مفت آٹا تقسیم کرنے جا رہے ہیں، اس میں کچھ تو حصہ آپ کا ہوتا کہ چلیں جی آپ نے یہ سب کچھ باقیوں سے لے لیا اور اس کو آپ نے اپنے نمبر گیمنگ کی طرف اور آپ نے فرضی طور پر ایک بات کو ممکن کرنے کی کوشش کی، تو آپ اس میں اس طرح تو کامیاب ہو جاتے کہ جانیں نہ جاتی، ہلاکتیں نہ ہوتی۔ لیکن بہرحال آپ کو برا لگے یا اچھا لگے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ موقع اور یہ مرحلہ بہت احتیاط کا ہے، کہ اتنی احتیاط کا موقع اور مرحلہ ہے ہم کینڈیڈیٹس کے لیے
کہ جن کے کاغذات نامزدگی اور ان کی فہرست لگنی ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہمیں آپ کا ڈر نہیں ہے، ہمیں کسی اس طرح کا ہوا کھڑا کرنے کا ڈر نہیں ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ اپیلیٹ کورٹس کہاں پہ ہیں۔ اگر آپ کینڈیڈیٹس کے ساتھ، ہم اپنی ذات کی بات نہیں کر رہے، ہم عمومی بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے سچی بات کی اور اس کی سچائی آپ کو کڑوی لگی اور آپ نے اس کڑوا پن کو کسی اور درہ کے ذریعے، ہم کل آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے دکھائیں گے کہ کس طرح آپ نے ہماری ذات پر پولیس گردی کے حوالے سے آپ نے کس طرح کار سرکار میں مداخلت کے فرضی پرچے دیے تھے، اور مری کی ایک سول عدالت نے اس کا کیا تفصیلی فیصلہ دیا ہے، اس کی مصدقہ نقل ہمارے پاس ہے۔ لیکن آج اس پہ بات کرنا اس ماحول اور ان حالات میں وہ درست نہیں ہوگا۔ ہم آپ کو دکھائیں گے وہ حقائق کہ جن کی بنیاد پر آپ اس سے پہلے بھی اپنی طرف سے ہمیں اپنے سخت پنجوں میں کسنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہم نے حق بات کہنی تھی اور حق بات کہتے رہیں گے اور کہتے رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ دن لائے کہ ہم حق انصاف کا بول بالا کرنے میں ایک دوسرے کے مددگار ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو پیچھے رہ گئے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔